نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور اس نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا وجہ مجھے تھپڑ مارا ہے، آپ مجھے بدلہ دلائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بلا وجہ تھپڑ نہیں مارا، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے توہین کی ہے؟ آپ نے کہا کہ اس یہودی نے مجھ سے مذاق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مال مانگتا ہے کہ ہماری راہ میں خرچ کرو، تو ہم مالدار ہوئے اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ فقیر ہوا۔ تو جب میں نے یہ سنا تو مجھے اللہ کی محبت میں جلال آ گیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دی۔ تو وہ یہودی بضد تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کہی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ظاہر ہوئی۔ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سنا، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ نے یہ کلام سنا ہے اور صدیق اکبر سچے ہیں۔ یہودی تو اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کی بے ادبی کیوں کی؟ تو مفسرین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے دل میں حضور کی محبت نہ تھی، اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی وہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بھی بے ادبی کر ہی دے گا۔ کہ محبت رسول یہ محبت الہی کے لیے زینہ ہے۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور انہوں نے جو نا حق انبیاء کو شہید کیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے ان سے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جلانے والا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو گناہ کیے اس کی یہ سزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ رکھیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی کہتے کہ توریت میں ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ جس رسول پر جس نبی پر تم ایمان لاؤ تو اس سے پہلے ان سے یہ مطالبہ کرو کہ وہ قربانی پیش کریں اور پھر آسمان سے ایک آگ آئے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے، تو وہ سچے رسول ہوں گے، ورنہ یہ رسول سچے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جھوٹ مانتے تھے، ایسی کوئی بات نہ تھی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، جس نشانی کا تم ذکر کر رہے ہو وہ نشانیاں لے کر مجھ سے پہلے کئی رسول تمہارے پاس آئے، انہوں نے یہ آگ بھی دکھائی اور آگ ان کے قربانی کو لے بھی گئی۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے کہا وہ ساری نشانیاں وہ لے کر آئے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ ایسے نبی پر ہم ایمان لائیں گے، ہمیں اس کی تعلیم تھی، یہ بتاؤ پھر ان نبیوں کو تم نے شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر اے محبوب وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ رنج نہ کریں۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، انہوں نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا۔
کئی رسول آپ سے پہلے جھٹلائے گئے. جاؤ بالبینات، روشن نشانیاں لے کر وہ آئے. والزبری، صحیفے لے کر آئے. والکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر آئے. پھر بھی ان کی امتوں نے انہیں جھٹلا دیا اور امتیں تباہ و برباد ہو گئیں. کافروں کی عادت رہی. 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ فرماتے رہے. 72 یا 80 افراد ایمان لائے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا صلہ پورا پورا دیا جائے گا. نیکی کا صلہ جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے. کامیاب کون ہے؟ ہر ایک کہتا ہے دعا کریں کامیابی مل جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، یا وہ آئی ٹی شعبے میں کامیاب ہو جائے، یا کہیں نوکری لگ جائے، کسی انٹرویو پاس ہو جائے. کوئی بزنس کیا ہے، وہ بزنس میں ہمیں فائدہ مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، پس صرف وہی کامیاب ہے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. اور دنیا کی کامیابی، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، دنیا میں تو اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ضرور بضرور تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی. تو یہ ہوگا، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان، کبھی بیمار ہو گئے. تو یہ تو دنیا کا معاملہ چلتا رہے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اہل کتاب یہودی عیسائی اور مشرکین سے تم تانے بھی سنتے رہو گے، یہ اذیت ناک باتیں بھی کرتے رہیں گے، یہ بھی سننے کو ملے گا. یہ دنیا ہے، تم مایوس نہ ہو. صرف 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو اختیار کر لو، دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو، تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن صبر کرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا یہ عام لوگوں کی طاقت نہیں، یہ تو بڑے ہمت والے کام ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے. وَإِذْ، اور یاد کرو، أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم توریت کی باتیں لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے اس وعدے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت، دنیا کی ذلیل دولت اس کے بدلے حاصل کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو دنیا کی ذلیل دولت انہوں نے حاصل کی ہے وہ بہت ہی بری دولت ہے، کہ جو رشوت میں ملی ہے، جو یہودی سرداروں نے دی ہے کہ توریت کا یہ حکم چھپاؤ، لوگوں کو مسئلہ نہ بتاؤ، اور تم نے رشوتیں لے کر توریت کے احکام چھپائے ہیں. یہ دولت بڑی تباہ کرنے والی ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، وہ لوگ کہ جو اپنے کرتوتوں پر خوشیاں مناتے ہیں، یعنی گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام نہیں کیا اس پر تعریف کی جائے، یعنی جھوٹی تعریف چاہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو اے لوگوں تم ان نادانوں کو اللہ کے عذاب سے دور مت سمجھنا، یہ اللہ کے عذاب کے بہت قریب ہیں.
کہ جو جھوٹی تعریف کو پسند کرتے ہیں اور گناہ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے.